بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورہ اخلاص تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ آج سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، کیونکہ یہ دو صورتیں ان کا مضمون، ان کا مفہوم وہ تقریباً جڑا ہوا ہے، آپس میں ایک ہے، اس لیے ان کو ساتھ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ انشاءاللہ چار باتیں جو تقریباً ہر سورت میں چل رہی ہیں کہ سورت کا ترجمہ، پھر اس کی وجہ تسمیہ، پھر اس کا موضوع اور پھر اس کا خلاصہ۔ لیکن ان صورتوں کے ترجمے سے اور باقی تفصیل سے پہلے ایک بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ ان دو صورتوں کا شان نزول ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ کس موقع پر اتاری گئی اور اس کا سبب کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں نا شان نزول۔ تو لکھیں سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول کیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو وہاں ایک بہت بڑا طبقہ یہود کا تھا، اور یہود کے مزاج میں آخری پیغمبر سے حسد اور دشمنی بہت زیادہ تھی۔ لیکن اپنی فطرت کے مطابق یہود اپنی دشمنی کو خفیہ طریقے سے پورا کرتے ہیں۔
چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی ایک منصوبہ بندی بنائی گئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی ایک منصوبہ بندی بنائی. منصوبہ بندی یعنی پلاننگ بنائی گئی، اور اس کے لیے استعمال کیا گیا یہود کے جادوگر کو. یہود کے جادوگروں کو. مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید ابن اعصم. لبید لام با یا دال، لبید ابن اعصم الف عین صاد میم. یہ اور اس کی بیٹیاں یہ جادو کیا کرتی تھی. یہ جادو کیا کرتی تھی. چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک جو کنگھی میں رہ جاتے ہیں وہ حاصل کیے گئے. آپ کے بال مبارک جو کس میں رہ جاتے ہیں؟ کنگھی میں، وہ حاصل کیے گئے. اور ان بالوں پر لبید اور اس کی بیٹیوں نے جادو کے منتر پڑھنا شروع کیے. جادو کے منتر، منتر جو ان کی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں نا، تو جادو کے منتر پڑھنا شروع کیے اور بال پر گرہ لگانا شروع کی. گرہ جانتی ہے نا، جیسے ہم کسی چیز کو باندھتے گانٹھ لگا دیتے ہیں، تو ان بالوں پر گرہ لگانا شروع کی. جادو کرنے کے بعد ان بالوں کو کھجور کے ایک خوشے میں بند کیا گیا. ان بالوں کو کھجور کے ایک خوشے میں بند کر دیا گیا، اور اس خوشے کو لے جا کر مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر، مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر ایک کنواں تھا، بئر زروان. بئر با حمزہ را، بئر عربی کا لفظ ہے، کنویں کو کہتے ہیں. بئر ذروان، ذال را واو الف نون. اس کنویں کی گہرائی میں ایک بھاری پتھر کے نیچے اس خوشے کو رکھ دیا. اس کنویں کی گہرائی میں کو لے جا کر ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا. اس جادو کا اثر کیا ہوا؟ اس جادو کا اثر کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو
پورے جسم میں ایک درد رہنے لگا. پورے جسم میں درد رہنے لگا. اور دنیاوی معاملات میں، دنیاوی، دینی نہیں، دنیاوی معاملات میں آپ باتوں کو بھولنے لگ گئے. دنیاوی معاملات میں آپ باتوں کو بھولنے لگ گئے. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ مقصد یہ ہے کہ جیسے انسان کوئی کام کیا نہیں اور کہے جی کر لیا ہے، یا کر لیا ہے اور اس کو لگے نہیں کیا. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیفیت ان دنوں میں جڑ گئی تھی. آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، لیکن آپ سے جب کہا جاتا آپ فرماتے کہ میں تو کھا چکا ہوں. یہ دنیاوی معاملات میں یہ کیفیت شروع ہو گئی. تو آپ دیکھیے اس جادو کا ایک اثر تھا، جسم میں درد تھا، ایک بے چینی شروع ہو گئی، دنیا کے معاملات میں بھول ہونا شروع ہو گئی. یہ دن چل رہے ہیں. ٹھیک. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے پریشان ہو گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے پریشان ہو گئے. اور ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے. آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے. ایک سر کی جانب کھڑا ہو گیا اور ایک پیر کی جانب. ایک سر کی جانب کھڑا ہو گیا اور ایک پیر کی جانب. ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کے اس ساتھی کو کیا ہوا ہے؟ آپ کے اس ساتھی کو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مراد لیا، آپ کے اس ساتھی کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. پہلے نے پوچھا کس نے کیا؟ پہلے نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ دوسرے نے کہا کہ لبید ابن عاصم نے. دوسرے نے کہا کہ لبید ابن عاصم نے. پہلے نے پوچھا کہ کہاں پہ کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ بئر زروان میں. بئر زروان میں. یہ خواب ختم ہو گیا. یہ خواب ختم ہو گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہو گئے. بیدار ہو گئے اور چند صحابہ کو بئر زروان کی طرف بھیجا. چند صحابہ کو
بئر زروان کی طرف بھیجا۔ ایک صحابی کنویں میں اترے، اور جب پتھر کو ہٹایا تو نیچے کھجور کا خوشہ پڑا ہوا تھا۔ نیچے کھجور کا خوشہ پڑا ہوا تھا اور کنویں کا پانی زرد ہو چکا تھا، پیلا۔ کنویں کا پانی زرد ہو چکا تھا۔ صحابہ اکرام وہ خوشہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ صحابہ اکرام وہ خوشہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کو کھولا تو اپنے بال مبارک پہچان لیے۔ ان بالوں میں گریں لگی ہوئی تھی، ان بالوں میں گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دو صورتیں عطا فرمائیں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دو صورتیں عطا فرمائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھلتی تھی۔ ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھلتی تھی۔ کل 11 گرہیں تھیں۔ کل 11 گرہیں تھیں، اور سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورۃ الناس میں 6 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں ہیں، یہ 11 ہو گئی نا۔ تو جب آپ نے آخری آیت پڑھی تو تمام گرہیں کھل گئی۔ جب آپ نے آخری آیت پڑھی تو تمام گرہیں کھل گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم کو باندھ دیا گیا تھا وہ کھل گیا ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کو باندھ دیا گیا ہو اور وہ کھل گیا۔ تو اس طرح اس جادو کا اثر ختم ہوا۔ اس طرح اس جادو کا اثر ختم ہوا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول تھا، چونکہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد سورت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے آگے۔ تو آج یہ عرض کر دیا ہے، اور تمام طالبات نے امید ہے لکھ لیا ہوگا۔ کسی سے کچھ رہ گیا ہو تو باقی
جو ہے طالبات سے اس کو پورا کر لیں اور گھر میں بھی اس کو یاد کریں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ان صورتوں کا ترجمہ اور باقی تفصیل عرض ہوگی. اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موبائل